ملتے ہیں ان کو دیکھ کے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، غموں کی دھوپ میں اے آگے خوشی کے سائے ہیں۔ تو خوشیوں کے سائے لیے حاضر ہو رہے ہیں ہمارے بھی پروفیسر حاجی صاحب قادری، تشریف لائیں جناب۔ صدر محترم شیرانی صاحب، واجب الاحترام پروفیسر محی الدین بامبے والا صاحب، میرے عزیز دوست سبیر ہاشمی صاحب، شبنم صاحب، دیگر سامعین حضرات، السلام علیکم۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنے مقالے کا عنوان، میرے مقالے کا عنوان ہے اردو ادب میں الیکٹرانک میڈیا کا مقام اور اس کے ذریعے اردو ادب کا فروغ۔ 21ویں صدی کی اس دوسری دہائی میں اردو زبان کو ایک نیا چیلنج درپیش ہے۔ برقی ذرائع ابلاغ یعنی الیکٹرانک میڈیا کی ایجاد نے سب سے پہلے ساری دنیا کو ایک عالمی گاؤں میں یعنی گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہے، اور اب اس عالمی گاؤں میں جمہوریت کے چوتھے ستون ذرائع ابلاغ کی حکمرانی قائم ہے۔ عوامی ذرائع ترسیل خصوصاً انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بے پناہ ترقی نے تمام عالمی انسانیت کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ آج ریڈیو، سینما، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ای میل، ویب سائٹس، فیکس، ویبینار اور سیلولر فون کا دورہ ہے۔ آج کے معاشرے کو پوری طرح ایک معاشرتی معاشرہ، انفارمیشن سوسائٹی بنانے میں جدید الیکٹرانک وسائل کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ پوری دنیا ایک چھوٹے سے گاؤں میں نہیں بلکہ موبائل کے ایک چھوٹے سے سم میں سمٹ کے آ گئی ہے۔ بقول منور رانا اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں شیرانی صاحب، اب فاصلوں کی کوئی حقیقت نہیں رہی، اب فاصلوں کی کوئی حقیقت نہیں رہی، دنیا سمٹ کے چھوٹے سے ایک سم میں آ گئی۔ الیکٹرانک میڈیا میں اردو کے استعمال اور روزگار کے مواقع پر جب ہم ایک سرسری نگاہ ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے ریڈیو کا ذکر ضرور معلوم ہوتا ہے، جس کا آغاز تقریباً 100 سال قبل ہوا تھا۔ پھر جیسے جیسے ٹیکنالوجی نے ترقی کی اسی مناسبت سے ریڈیو کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ ادب اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ریڈیو کے زمانے میں ادبی، تعلیمی اور تفریحی پروگرام اردو زبان میں بھی نشر ہوتے رہے۔ ریڈیو کے تقریباً تمام مراکز سے اردو نیوز، حالات حاضرہ پر تبصرے، مشاعرے اور ڈرامے وغیرہ اردو سروس کے تحت نشریات میں شامل رہے ہیں۔ ہندوستان کا قدیم الیکٹرانک میڈیا ایڈ سینما بھی ہے۔ ہندوستانی فلم انڈسٹری نے جو غیر محسوس طور پر اردو زبان و ادب کی خدمت کی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ اس نے اردو زبان اور کلچر کو عوام کے ذہنوں میں زندہ اور محفوظ رکھا۔ اگرچہ آج یہ فلمیں ہندی کے نام پر ریلیز ہو رہی ہیں، مگر ان کے گیت، ٹائٹل، مکالمے، ڈائلاگز وغیرہ سب 90% اردو میں ہی لکھے جاتے ہیں، اور اس کے لکھنے والوں کی تقریباً تمام اردو ادیب اور شاعر شامل ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ سینما کے ڈائریکشن سے لے کر ایکٹنگ تک مختلف شعبوں میں اردو والوں کے لیے لامحدود امکانات ہیں۔ ٹی وی پر بھی مختلف مراکز سے اردو پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں، خصوصاً ڈی ڈی اردو نیوز اور زی سلام جو صرف اردو زبان میں ہی اپنے تمام پروگرام نشر کرتا ہے۔ ان سے اردو زبان کی مقبولیت اور فروغ میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آج ماس میڈیا کا کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے جس میں اردو زبان کی ضرورت و اہمیت مسلم نہ ہو۔ اخبار ہو یا ریڈیو، فلم ہو یا ٹیلی ویژن، اردو زبان کی لچک، اس کی کھنک، ہماگیری، گہرائی، شیرینی، فصاحت و بلاغت نے ہر ایک کو متاثر کیا ہے۔ خصوصاً الیکٹرک میڈیا میں اردو کی اہمیت اور ضرورت میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اردو تاریخی اعتبار سے اپنی پیدائش سے ہی عوامی رابطے کی زبان رہی ہے اور اثر پذیری اس کی خصوصیت ہے، اس لیے میڈیا کو یہ ہمیشہ راس آئی ہے۔
آج انسان کے پاس فرصت کے لمحات بہت کم ہیں، ضروریات زیادہ ہیں۔ اردو اپنی جامعیت کی وجہ سے اختصار کے ساتھ مؤثر ہونے پر قادر ہے۔ اس کی ایک مثال ٹی وی پر اشتہارات کی مقبولیت ہے۔ ایسی صورت میں کم وقت میں ضروری مواد پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس اختصار کے لیے اردو زبان بہت کام آتی ہے۔ کسی بھی وقت ٹی وی پر دکھائے جانے والے اشتہارات کو غور سے سن لیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ استعمال کیے جانے والے لفظوں میں غالب عنصر اردو کا ہے۔ مثال کے طور پر چند اشتہارات دیکھیے۔ کر لو دنیا مٹھی میں، یہ ریلائنس فون والے، کھولے گا تو بولے گا، فل ڈرنکس، سب سے تیز آج تک نیوز، آپ کو رکھے آگے اسٹار نیوز، دل مانگے مور، پیپسی ڈرنک وغیرہ وغیرہ، دیش کی دھڑکن ہیرو ہونڈا وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے کہ ٹی وی کے لیے اشتہارات لکھنا ایک پروفیشنل معاملہ ہے، مگر ایسے لوگوں کے لیے جو خیال کو لفظوں میں ڈھالنے کی ہنر سے واقف ہے، ان کے لیے کام مشکل نہیں۔ آخر میں مختصر یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا جہاں عالمی سطح پر اردو زبان کے فروغ میں اپنا مؤثر کردار ادا کر رہا ہے، وہیں اردو زبان میں روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا کر رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس سے میں بھی انکار نہیں کر سکتا کہ الیکٹرانک میڈیا اور جیسے ہمارے پروفیسر محی الدین بومبیوالا صاحب نے بتایا کہ کتابوں کی اہمیت اس سے کم نہیں ہوگی۔ آج بھی اتنی کتابیں چھپ رہی ہیں اور شائع ہو رہی ہیں۔ میں یہاں ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا صدر صاحب کہ نیشنل کاؤنسل فروغ اردو زبان دہلی میں ہر سال 20 کتابیں شائع ہو رہی ہے، اور اس کو اردو کے چاہنے والے، اردو دنیا میں پڑھنے والے اس کو خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ یعنی اردو انسان، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اردو کی کتابوں کا جو ذخیرہ ہو اور اردو کتابیں زندہ رہے اور اس کے پڑھنے والے بھی اس میں شوق لیتے رہیں، جس نے یقیناً ہمارے لیے امید و امکانات کے وسیع دنیا کے دلکش دروازے کھول دیے ہیں، مگر اس کا خوب تر استعمال اردو والوں کی اپنی استعداد اور دلچسپی پر منحصر ہے۔ شکریہ۔